میں سے آیت 20ویں میں یہ دعا درج ہے، فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احادیث ومزقناهم کل ممزق ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، کہ وہ حضرت سلیمان کی قوم کے لوگ، یہ جو حضرت سلیمان نے جب بہت ترقی کی اور بہت عظیم الشان سلطنت قائم ہوئی، اور عظیم الشان سلطنتوں میں شہری آبادیاں ہمیشہ بڑھ جایا کرتی ہیں اور نتیجتاً بعض دفعہ شہروں سے شہر مل جاتے ہیں۔ چنانچہ سویلائزیشن کی ایک یہ بھی نشانی ہے کہ جتنی بڑی سویلائزیشن ہوگی اتنا شہری آبادیاں پھیلتی چلی جائیں گی، یہاں تک کہ بعض شہر دوسرے شہروں سے مل جاتے ہیں۔ تو ایسا ہی نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ایسی صورت میں، ایسی حالت میں یہود نے یہ دعا کی، ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احادیث ومزقناهم کل ممزق ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ انہوں نے کہا اے خدا ہمارے درمیان سفر بڑھا دے، مطلب یہ تھا کہ ہماری بستیوں کے درمیان فاصلے زیادہ کر دے، وظلموا انفسهم، اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، فجعلناهم احادیث، اور ہم نے ان کو ماضی کے قصے بنا دیا، ومزقناهم کل ممزق، اور ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ در گروہ بکھیر دیا، مزق کل ممزق ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ ان باتوں میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے تو دعا کی اے خدا ہمارے فاصلے بڑھا دے، اس پر اتنی خطرناک سزا کا کیا مطلب تھا کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، ان کو بکھیر دیا گیا، ان سے برکتیں چھین لی گئیں۔ اگر ایک انسان کھلی جگہ رہنا چاہے اور یہ پسند نہ کرے کہ شہر شہر سے ملے ہوں تو اس کے نتیجے میں تو یہ سزا نہیں ملنی چاہیے۔ عام طور پر قرآنی تراجم میں یہی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے یہ دعا کی تھی تاکہ ہماری رہن سہن آسان ہو جائیں، ہمارے شہر ایک دوسرے سے ہٹیں، کچھ کھلی فضا میں ہم بھی دم لیں۔ شہر کی تنگیوں سے گھبرا گئے تھے اور یہ دعا کی۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں۔ قرآن کریم نے اس دعا کے مان بعد یہ فرما کر وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اس دعا کی بنیادی خرابی کا ذکر فرما دیا ہے۔ وہ اس لیے ایک دوسرے سے دور نہیں ہونا چاہتے تھے کہ ان کو کھلی فضا میں سانس لینے کی خواہش تھی، اس لیے کہ ان کے دل ایک دوسرے سے دور ہو چکے تھے، ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے تھے، اور وہ سوسائٹی جس میں محبت نہ رہے اس میں تو انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ میرے ہمسایہ بھی مجھ سے دور ہٹ جائے۔ بس نفرتیں جب فاصلے بڑھانے کے مطالبے کریں تو یہ دعا ایسی ہے جس کے نتیجے میں چین کی دوریاں نصیب نہیں ہوں گی بلکہ عذاب کی دوریاں نصیب ہوں گی۔ بعض دوریاں ایسی ہیں جیسے کھلی فضا میں دیہات سے الگ ہوتے ہیں، ایک گاؤں سے سفر کر کے دوسرے گاؤں میں جائیں، بڑا خوشگوار ماحول نظر آتا ہے، بڑی خوشگوار فضا ہوتی ہے، سبز لہکتے ہوئے کھیت ہیں۔ یہ وہ منظر نہیں ہے جس کا تصور قرآن کریم پیش فرما رہا ہے۔ فرماتا ہے وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، دعا تو یہ کرتے تھے بظاہر، لیکن حقیقت میں اپنی جانوں پر ظلم کر چکے تھے، ایک دوسرے سے شدید نفرت کرنے لگے تھے، ایک دوسرے کا قرب ان کو گوارا نہیں رہا تھا۔ اس کے جواب میں اب دیکھیں جو خدا تعالیٰ نے سلوک فرمایا بین ہی ان کے دل کی حالت کے مطابق ہے۔ وہ پھٹے ہوئے تھے تو فرمایا بہت اچھا، اب ہم تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ اصل جو دل کی دعا ہے وہ قبول ہوئی ہے، زبان کی دعا قبول نہیں ہوئی، اور وہ قوم جو بظاہر ایک تھی وہ ان کے چونکہ دل پھٹ چکے تھے اس لیے وہ مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئے، اور اس کے نتیجے میں افتراق کا عمل شروع ہو گیا۔ پس روحانی جماعتوں کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ایک دوسرے سے دل میں دوری کا احساس ہو تو آئندہ تفریق کی بنیاد اس دوری کے احساس میں ہوتی ہے۔
دوری کی تمنا ہو، یعنی احساس نہیں، دوری کی تمنا اگر دل میں پیدا ہو جائے، اگر ایک دوسرے سے محبت میں کمی آ جائے، ایک دوسرے سے مل کر لطف اندوز ہونے کی بجائے ایک دوسرے کے قرب سے طبیعت میں وحشت پیدا ہوتی ہو، تو یہاں بالآخر پھٹنے کا آغاز ہو چکا ہے، اور آخر کار ایسی قومیں پھر ایک دوسرے سے جدا ہو جایا کرتی ہیں، اور تفریق کا عمل ایک دفعہ جاری ہو تو پھر رکا نہیں کرتا۔ اس لیے جماعت احمدیہ کو اخوہ بن کر رہنا ضروری ہے، ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کی محبت میں منسلک رہنا چاہیے، اور جہاں بھی یہ خطرہ دیکھیں کہ احمدی کو احمدی سے دوری ہو رہی ہے، وہاں ان کے دلوں میں خطرے کے الارم بج جانے چاہیے، اور یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ باعد بین اسفارنا، یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے خدا ہمارے فاصلے کم کر دے۔ وہ دعا کرنی چاہیے جس کا پہلے ذکر گزر چکا ہے کہ ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے ہمارے خدا ہمارے دلوں میں تو ٹیڑھا پن اور اپنے بھائیوں سے کجی پیدا ہو رہی ہے، اپنے بھائیوں کے خلاف نفرتیں جنم لینے لگی ہیں، بس اے خدا تو فضل فرما اور ہمارے دلوں میں اپنے مومن بھائیوں کے لیے کسی قسم کی نفرت پیدا نہ ہونے دے۔